محتاط رہیے کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں تاکہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن زندگی میں نہ جانے کتنا زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، جو گنہگار شوہر کی روزی میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا سرتاج ہے۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہے۔ اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ وہ سب کچھ دے گا جس کی تمنا تم کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کون اچھا ہے کون برا، اس کے لیے خدا نے آپ سے رائے نہیں مانگی۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ ابلتے ہوئے پانی میں کبھی صاف چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب فیصلہ کرے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے اللہ تمہارے معاملات کیسے حل کرتا ہے تو تمہارا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ کوئی کام بن جائے شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا صرف اللہ ہے۔ صرف مسکرا کر کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہے تو کوئی ملامت نہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے بھلا، محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہ میں حاضر،
اگر لوگ نماز فجر کا ثواب اور فضیلت جان لے تو رات کو اس خوف سے سونا چھوڑ دے کہ کہیں نیند کی وجہ سے فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسے ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہمارے معاشرے میں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نفسیات کے ایک سروے کے مطابق جب ایسا ہو تو اس بات کی 80% چانس ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو کئی بار خواب میں دیکھتے ہو تو اس بات کا 80% چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ سیدھے رستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے تو سمجھ لے وہ آپ کو بے وقوف بنانے کی مہارت رکھتا ہے۔